1916 کی اس لکھنؤ پیکٹ کے بعد اب یہاں دو امپورٹنٹ واقعات کا ذکر کرنا ہے آپ سے، جن میں 1919 کا مونٹیگ چیمسفرڈ ریفارمز جو انڈیا ایکٹ 1919 ہے، اور پھر اس کے بعد رالٹ ایکٹ 1919۔ یہ دو انتہائی اہم واقعات ہیں جو سب کانٹیننٹ میں آگے چل کے بہت بڑے بڑے واقعات کو جنم دینے والے ہیں۔ 1919 تک ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں نے جو اتحاد کیا تھا لکھنؤ پیکٹ میں 1916 میں، اور اس کے بعد سے وہ اپنے کاز کے لیے جس طرح کام کر رہے تھے، اس نے برٹش گورنمنٹ کے لیے یہ ناممکن بنا دیا تھا کہ وہ ان کی خواہشات کو اور ان کی طرف سے پیش کی گئی ڈیمانڈز کو اگنور کریں۔ لہٰذا سیکرٹری آف اسٹیٹ ایڈون مونٹیگ نے برٹش پارلیمنٹ میں ایک اناؤنسمنٹ کی اور انڈیا کے لیے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز انٹروڈیوس کرانے کی بات کی۔ پارلیمنٹ سے اپروول کے بعد مونٹیگ اور انڈیا کے وائس رائے چیمسفورڈ نے مل کر ان ریفارمز کی اناؤنسمنٹ کی۔ اس لیے یہ انڈیا ایکٹ 1919 جو کہ مونٹیگ اور چیمسفورڈ نے مل کر پیش کیا، انہیں مونٹیگ چیمسفورڈ ریفارمز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان ریفارمز میں کیا بات کی گئی تھی اور کانگریس اور مسلم لیگ نے اس پہ کیا ری ایکشن دیا، دیکھتے ہیں۔ ان ریفارمز میں کہا گیا تھا کہ انڈیا میں بائی کیمرل لیجسلیچر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ بائی کیمرل لیجسلیچر کیا ہوتی ہے؟ لیجسلیچر کہتے ہیں قانون ساز ادارہ، بائی کیمرل دو ہاؤس والا ادارہ، دو ہاؤس کی پارلیمنٹ، دو ہاؤس کی لیجسلیچر، جس میں سے ایک اپر ہاؤس ہوتا ہے اور ایک لوور ہاؤس ہوتا ہے۔ چیمسفورڈ نے ایسی بائی کیمرل پارلیمنٹ سب کانٹیننٹ میں انٹروڈیوس کرانے کا کہا جس میں اپر ہاؤس کی مدت 5 سال اور لوور ہاؤس کی مدت 3 سال رکھی گئی۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم مسلمانوں کے لیے اور سکھوں کے لیے منظور کیا گیا۔ سسٹم آف ڈائرکی یا اتھارٹی ٹو دا سینٹرل گورنمنٹ، اس سسٹم کے تحت جو مرکزی حکومت تھی اسے صوبوں کے اوپر مکمل کنٹرول تھا۔ جو سینٹرل حکومت تھی وہ پروونشل حکومتوں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا حق رکھتی تھی۔ 30 seats for the Muslims out of 103 in Imperial Legislative Council، مسلمانوں کے لیے 103 میں سے 30 سیٹیں امپیریل کاؤنسل میں سجیسٹ کی گئی تھی۔ مور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آفٹر 10 years، یہ بھی کہا گیا کہ 10 سال کے عرصے میں مزید کانسٹیٹیوشنل ریفارمز یا اصلاحات، آئینی اصلاحات سب کانٹیننٹ میں انٹروڈیوس کرائی جائیں گی۔ ایک مرتبہ پھر کانگریس کے لیے ان ریفارمز کو قبول کرنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ کانگریس نے ان ریفارمز کے انڈر جو 1920 میں الیکشنز ہوئے ان میں بھی حصہ نہیں لیا، جبکہ مسلمانوں نے اسے ڈس اپروو تو نہیں کیا لیکن اس کے باوجود وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اس لیے کہ اس سسٹم کے تحت جو پروونشل گورنمنٹ پہ برٹش آفیسرز کا، برٹش آفیشلز کا جو ہولڈ تھا، برٹش کاؤنسلرز جو تھے وہ تمام جگہوں پر مکمل اختیار اور ہولڈ رکھتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ اختیارات کو فلی انجوائے کرنے کی تو بات ہی نہیں تھی۔ برٹش نے اختیارات دینے کے باوجود ان اختیارات پر بھی اپنا اختیار رکھا۔ نتیجتاً یہ ریفارمز ایکٹ 1919 کا جو انڈیا ایکٹ تھا، جسے ہم مونٹیگ چیمسفورڈ ریفارمز کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے لیے زیادہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے 1919 کا ہی رالٹ ایکٹ۔ 1919 میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سب کانٹیننٹ میں حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ برٹش گورنمنٹ نے
خاص طور پر محسوس کیا کہ وہ ان حالات کے ساتھ اب کوپ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان معاملات کو دیکھنے کے لیے، ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اور پھر اس کی ایریڈیکیشن کے لیے کیا کانسٹیٹیوشنل میجرز لیے جائیں، کیا آئینی اقدامات کیے جائیں، کس طرح سے ان معاملات کو سنبھالا جائے، اس کے لیے برٹش گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے پریزیڈنٹ یعنی جو ممبر تھے اس کمیٹی کے، رولٹ کمیٹی کے، اس کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے جسٹس رولٹ کو اس کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، اور 2 ججز ہائی کورٹ سے لیے گئے جن میں سے ایک برٹش تھا اور ایک مقامی، اسی طرح 2 نن آفیشلز بھی لیے گئے جن میں سے ایک لوکل تھا اور ایک برٹش۔ تو یہ 5 لوگوں پر یہ کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں اور اپنی اصلاحات کے نام سے اپنی رپورٹ پیش کی۔ ان ریکمنڈیشن میں ٹو ڈسکارڈ اینی بیل، کسی بھی شخص کی ضمانت کو خارج کر دینا، انٹرونشن آف اتھارٹیز ان مائنر میٹرز، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی دخل اندازی کا حق اسٹیٹ کو دے دیا گیا تھا، وداؤٹ ٹرائل امپریزنمنٹ، بغیر کسی کو اپنے دفاع کا حق دیے بغیر اسے قید میں ڈالا جا سکتا تھا۔ بیسیکلی یہ سب کانٹیننٹ میں ہونے والی جو کرائم کی ایکٹیویٹیز تھی یا جو حکومت مخالف ایکٹیویٹیز تھی اس کے لیے لوگوں کو گرفت میں لینے کے لیے خاص طور پہ یہ قوانین بنائے گئے تھے تاکہ ان لوگوں کو ہاتھ میں لینا آسان ہو سکے۔ ایکسٹراڈنری پاورز گیون ٹو ججز، اس مقصد کے لیے ججز کو بہت زیادہ پاورز دی گئیں، بہت زیادہ اختیارات دیے گئے۔ بیننگ انڈینز انٹری فرام ابراڈ، کسی بھی ایسے انڈین کو جو باہر سے آ رہا تھا اور اس کے بارے میں یہ ذرا سا بھی شک تھا کہ وہ اسٹیٹ مخالف خیالات رکھتا ہے، اس کی انڈیا میں انٹری کو بین کر دیا جا سکتا تھا، یعنی اسے انڈیا میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا تھا، انڈین کو انڈیا میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا تھا۔ پوزیشن آف پروہیبٹڈ لٹریچر واز چارجیبل، کسی کے پاس بھی کوئی ایسا لٹریچر ملتا، ایسا مواد ملتا کہ جو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ممنوع ہوتا، تو چاہے وہ اسے شائع کرنے کا ارادہ رکھتا یا نہ رکھتا، صرف اس کے پاس سے اس چیز کی برآمدگی ہی، اس کے پاس سے وہ لٹریچر کا ملنا ہی اس کے لیے قابل سزا ہونے کے لیے کافی تھا۔ ان ریکمنڈیشن کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ کے ان عوام کے لیے، ان لوکلز کے لیے، ان نیٹیوز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی اس مخالفت کے موڈ میں تھے، سمجھ لیجئے جلتی پر تیل کا کام کیا اس رولٹ ایکٹ نے، اور اس ایکٹ پر چونکہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا گاندھی جی نے اس کے خلاف ایک موومنٹ، اپنی ایک کیمپین شروع کی جس کو انہوں نے ستیہ گرہ کا نام دیا، یعنی انسسٹنس آن ٹروتھ، سچائی پر اصرار۔ اس رولٹ ایکٹ نے اور اس پر ہونے والے ری ایکشن نے 2 انتہائی قابل افسوس واقعات کو جنم دیا، ستیہ گرہ کیمپین اور امرتسر ٹریجڈی۔ رولٹ ایکٹ جو کہ مکمل طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا تھا، اسے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی طرف سے بالکل بھی نہ صرف یہ کہ پذیرائی نہیں ملی بلکہ بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ستیہ گرہ کیمپین گاندھی کی طرف سے چلائی جانے والی، احمد آباد میں وہ کیمپین شروع ہوئی اور اس کے بعد ملک گیر سطح پر پورے ملک میں گاندھی کی طرف سے ہرڈل یا سسپینشن آف اکنامک ایکٹیویٹی کی ایک کیمپین شروع ہو گئی۔ اس موومنٹ کو، اس اکنامک سسپینشن ایکٹیویٹی کو پورے ملک میں اتنی پذیرائی ملی کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات سے لے کر بڑے شہروں تک یہ پھیل گئی۔
گاندھی جی اور سروجنی نائیڈو مسلمانوں کی مساجد میں جا کر بھی تقریریں کرتے رہے، یعنی اس موومنٹ میں ہندو مسلمان ایک ساتھ دونوں بہت بھرپور طریقے سے اس موومنٹ کو چلاتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ اپریل 6 گاندھی کی طرف سے 6 اپریل کو ڈے آف فاسٹنگ اینڈ پریئرز کے طور پہ منایا گیا۔ پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے تھے۔ لاہور میں اسٹوڈنٹس نے ایک جلوس نکالا اور اس جلوس پر پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں بہت سارے طلباء کی جان چلی گئی۔ گاندھی وہاں سے روانہ ہوئے امرتسر کے لیے، جہاں پر مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا ایک بہت بڑا ایک پروسیشن ہونا تھا، ایک بہت بڑا جلوس تھا، لیکن گاندھی کو راستے میں ہی روک لیا گیا۔ اسی طرح برٹش گورنمنٹ ان تمام لیڈرز کو بولنے سے روکنے کے لیے مکمل طور پہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی، جس کے لیے ستیہ پال اور ڈاکٹر سیف الدین کو امرتسر سے ڈپورٹ کر کے اننون جگہ پر بھیج دیا گیا۔ مقصد ان ساری ایکٹیویٹیز کا یہ تھا کہ کسی طرح سے ان لیڈرز کو لوگوں سے بات نہ کرنے دی جائے۔ یہ جو جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہے، یہ امرتسر ٹریجڈی ہے، یہ ان معصوم لوگوں کی بات ہے جو ایک جگہ اکٹھے ہو کر پیسفل طریقے سے بڑے آرام سے اپنے لیڈرز کی سپیچز کو سن رہے تھے۔ اچانک مین گیٹ پر، باغ کے مین گیٹ پر جنرل ڈائر اپنے لوگوں کے ساتھ نمودار ہوا اور بغیر کسی وارننگ کے اس نے وہاں بیٹھے ہوئے نہتے لوگوں پر، جو کہ اپنے لیڈران کو خاموشی سے سن رہے تھے، ان پر فائر کھول دیا۔ وہ اس وقت تک فائرنگ کرتا رہا جب تک کہ اس کے پاس اسلحہ ختم نہیں ہو گیا۔ اس واقعے میں تقریباً 1200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور تقریباً 379 کے قریب لوگوں کی، جو ایک گورنمنٹ نے جو ڈیتھ ٹول بتایا اس کے لحاظ سے ان کی جو کیجوالٹیز ہوئیں، لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ لاہور کے جلوس پہ حملہ اور فائر اور پھر یہ جلیانوالہ باغ کا واقعہ برٹش گورنمنٹ کے خلاف ان جذبات کو مزید بھڑکا گیا جو 1919 کی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے برٹش کے اگینسٹ سب کانٹیننٹ میں جو جذبات پل رہے تھے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ واقعات جلتی پر تیل کا کام کر گئے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ خلافت موومنٹ کے نام سے 1919 to 1924 1919 کا ایک اور بڑا واقعہ، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ مجھے امید ہے 1906 سے 1919 تک کے 1919 تک کے یہ واقعات آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ میں پچھلے لیکچر کی طرح ان واقعات کی بھی ریٹن جو اس کا اسکرپٹ ہے وہ آپ کو لیکچر کے اختتام پہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی 1919 to 1924 خلافت موومنٹ میں ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔